یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر نے کاف لیگ کے 10 اراکین کے ووٹ کو گننے سے انکار کر دیا اور حمزہ شہباز 7 ووٹ سے ہار کر بھی 3 ووٹ سے جیت گئے. لیکن رات ہی سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کھلی اور پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی جو رٹ تھی وہ ایڈمٹ ہو گئی. آج جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا، اس میں انہوں نے کہا کہ بادی النظر میں غلط پڑا ہے ڈپٹی اسپیکر نے ہمارے فیصلے کو، اور بادی النظر میں لگتا یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت نہیں رہے گی. اب سوموار کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا. انہوں نے ان کے انتخاب کو ایک طرح سے رد کر کے انہیں 1 جولائی والی پوزیشن پہ بھیج دیا ہے. اور میں حیران ہوں کہ یہ ٹرسٹی چیف منسٹر کیا ہوتا ہے. مطلب بے اختیار چیف منسٹر، نامینلی وہ رہیں گے لیکن اختیار کوئی نہیں ہوگا. اس سے سیاسی بحران اور بڑھ جائے گا، کم ہونے نہیں جا رہا. اور اس اسنا میں اگر چودھری شجاعت حسین نے یہ خط لکھ دیا کہ انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی اور میری ڈائریکشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ ڈالا ہے، تو ان کی 10 سیٹیں الیکشن کمیشن کے پچھلے فیصلے کی روشنی میں، جب 25 اراکین پی ٹی آئی کے ان کی نشستیں خالی ہوئی تھیں اور اس پہ بڑے ڈونگرے بسائے گئے تھے تحریک انصاف کی طرف سے، تو ان کی 10 نشستیں بھی خالی ہو سکتی ہیں. تو یہ سیاسی بحران جلد ہونے والا نہیں. خاص طور پہ عدالتوں کی مداخلت سے ہم نے دیکھا ہے سیاسی بحران حل ہونے کی بجائے بڑھا بھی ہے اور عدالتیں بھی کنٹروورسی کے نشانے پہ آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب میں کرائسس ہے، اس میں اگر فیصلہ ہو گیا اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی، اس کا بینچ، کہ جی وہاں پہ الیکٹڈ لیڈر کے 10 ووٹ کاؤنٹ کر کے کیا وہ اعلان کریں گے یا وہ دوبارہ کہیں گے جی ڈپٹی اسپیکر صاحب ووٹ کروائیں اور ان 10 اراکین کے ووٹ بھی گنے جائیں. لیکن کسی نے یہ پوچھا ہے، یا سپریم کورٹ نے بھی شاید پوچھا نہیں ہے، کہ وہ پارلیمنٹری پارٹی جو نون لیگ کی تھی اس کا کب اجلاس ہوا. اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں تمام تاریخ دانوں سے، تمام تجزیہ کاروں سے، تمام صحافیوں سے، تمام وکلا سے، تمام ججوں سے، کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پارلیمنٹری پارٹی کا پارٹی صدر کے علاوہ، سربراہ کے علاوہ، کبھی پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر کا نام بھی سنا ہے؟ اور کیا کبھی سنا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی نے اپنے فیصلوں کا اختیار اپنے پارٹی صدر یا سربراہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیا ہو؟ آج تک میں نے تو یہ نہیں سنا. نہ پیپلز پارٹی کی تاریخ میں سنا، نہ مسلم لیگ نواز کی تاریخ میں سنا، نہ ہم نے یہ سنا پی ٹی آئی کی تاریخ میں. مطلب کسی بھی پارٹی کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہے. اگر ایک پارٹی کے 8، اس ملک میں 8 اسمبلیاں ہیں اور قومی سطح پہ 2 ہیں اور باقی صوبوں کی 4 اور 2 بلالیں کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی، ہر جگہ پارٹیوں کی حکومتیں ہیں. اور وہاں پہ اس طرح اگر گنے جائیں تو 8 پارلیمنٹری لیڈر ہیں پارلیمنٹری پارٹیز کے. تو کیا ان کا فیصلہ بنیادی ہوگا یا پارٹی پریزیڈنٹ کا فیصلہ بنیادی ہوگا؟ ویسے میں پارٹی میں شخصیت پرستی کے ساتھ خلاف ہوں، لیکن بدقسمتی سے ساری پاکستان کی پارٹیاں پرسنالٹی سینٹرڈ ہیں. عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کا کوئی مطلب نہیں ہے. نواز شریف اور شریف فیملی کے علاوہ مسلم لیگ کچھ نہیں ہے. چودھری شجاعت کے علاوہ یا چودھری برادران کے علاوہ کاف لیگ کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن وہ پارٹیاں جو نظریاتی بھی ہیں اور کیڈر بیسڈ ہے، جیسے جمیعت علماء اسلام، وہ فضل الرحمان کے بغیر اس میں فضل الرحمان صاحب کی چلتی ہے. تو میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ پارلیمنٹری پارٹی لیڈر نے کچھ اور فیصلہ کر لیا ہو. اور پارلیمنٹری پارٹی لیڈر کا تو آئین میں، اس کی تمام تر ترامیم میں اور سپریم کورٹ کے تمام تر فیصلوں میں کوئی ذکر نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ. اب کیا پارلیمنٹری پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے بغیر صدر کے؟ اور کیا پارلیمنٹری پارٹی اگر بغاوت کرتی ہے صدر سے تو پھر اس کی کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہوگی؟ اس کے بارے میں بھی سوال اٹھیں گے. لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3 جج بیٹھ جاتے ہیں یا 2 جرنیل اکٹھے ہو جائیں تو پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدل جاتا ہے. اب پھر کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی کہہ رہا ہے کہ سافٹ انٹرفیئرنس، نرم قسم کی مداخلت کی جائے گی تاکہ سیاسی جماعتیں ڈائلاگ کریں.
بھائی سیاسی جماعتیں خود ڈائلاگ کیوں نہیں کرتی؟ مجھے بتائیں عمران خان اور کتنے پاپولر ہوں گے جتنے کہ وہ ہو چکے ہیں؟ اب اس کے بعد تو وہ حماقتیں ہی کر سکتے ہیں یا کچھ غلطیاں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو جتنی مسلم لیگ نواز پاپولر ہے اس سے کم کیا ہوگی وہ، اور اسی طرح پیپلز پارٹی جتنی ہے اتنی وہ جہاں جہاں ہے اس کا وجود موجود ہے. تو یہ پارٹیاں مل کر بیٹھ کر کیوں نہیں تاریخ پہ یا انتخابات کے شیڈول پہ تین باتوں پہ کیوں نہیں اتفاق کرتی؟ نمبر ایک، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ، اس جمہوریت کو، پارلیمانی نظام کو کیسے چلانا ہے، انتخابات شفاف اور صاف و شفاف کس طرح ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ انتخاب کا شیڈول کیا ہو. زیادہ اختلاف کیا ہوگا کہ اگر عمران خان نومبر میں انتخابات چاہتے ہیں اور تو شہباز شریف کہیں گے جی آپ مارچ میں کر لیں یا اپریل میں کر لیں. تو اس 2-4 مہینے کے اختلاف کو بڑا اختلاف نہیں ہے. ان 2-4 مہینوں میں کوئی آسمان گرنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کے پاؤں سے پوری زمین نکلنے والی نہیں ہے. اب مقصد کیا ہے موجودہ اتحادی حکومت کا کہ وہ سارے وہ فیصلے کر رہی ہے جو عوام میں غیر مقبول ہیں اور جو ان کے بقول ان کی رائے میں مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. مفتاح اسماعیل کی جو اپروچ ہے، یہ IMF کا جو فریم ورک ہے، اس کے مطابق انہوں نے وہ سخت فیصلے کر لیے ہیں اور اس کا انہوں نے سیاسی قیمت ادا کر دی ہے. اب وہ چاہیں گے کہ کچھ اس سے حالات بہتر ہوں تو وہ اس کا کچھ کریڈٹ بھی لے سکیں. دیکھیں ہم نے معیشت کو بحال کر دیا. اب معاملہ کیا ہے؟ جو دوسرا معاملہ ہے جس پہ اتفاق رائے کی، بلکہ پہلا معاملہ ہونا چاہیے کہ معاشی اکنامک چارٹر، معاشی اتفاق رائے، اگلے 10 سال کی پالیسیز پہ اتفاق کیا جائے. بھلے اس کے لیے سیاستدان 20 دن بیٹھیں، 30 دن بیٹھیں، تمام پاکستان کے ایکسپرٹس کو بلائیں اور یہ جو پرانا جو چلا آ رہا ہے IMF کا اور فری مارکیٹ کا، ٹوٹل فری مارکیٹ کا جو مذہب ہم پہ لاگو کیا گیا ہے، اور قرضوں کی معیشت کا اور 10 نگری کا اور اتنی بڑی ہیوج ریاست کے غیر پیداواری اخراجات کا اور ایلیٹ کیپچر کا، اس سے نجات کرتے ہوئے ایک متبادل قسم کا ایک اکنامک چارٹر ہمارے سامنے آنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ رولز آف بزنس، کہ ہم کیسے کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ادارے کی حدود کیا ہوں، سیاستدانوں کی حدود کیا ہوں، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کا کیا مطلب ہے، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس، یہ سارے معاملات جو ہیں اداراتی اور نظام کے حوالے سے، ان کے بارے میں 3 بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ اکیلا چیف جسٹس جو چاہے سپریم کورٹ کو جیسے بینچ بنا لے، جیسے چاہے سو موٹو کیس لے لے، وہاں کیوں نہیں کمیٹی بنا جاتی 5 سینئر ججز کی کہ جو اس بارے میں فیصلہ کرے کہ سو موٹو کیا لینا ہے، بینچز کیسے بنانے. چلے آپ 5 نہیں تو 3 ججوں کی کمیٹی بنا لیں. یہ بارش کہتی رہی ہے. اسی طرح معاملہ ہے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا یا ICI چیف کی اپائنٹمنٹ کا. آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا مسئلے کو ہمیشہ کنٹروورسی بنتی رہتی ہے. جب بھی تاریخ ریٹائرمنٹ کے قریب آتی ہے تو ایکسٹینشن کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بار بار ایکسٹینشن دی جاتی رہی ہیں. تو یہ سلسلہ ختم ہونی چاہیے. آرمی ہماری بہت پروفیشنل ہے، جو سینئر موسٹ ہو اسے آرمی چیف اپنی مقررہ تاریخ پہ لگا دینا چاہیے، اور یہ اخبارات کی سرخیاں نہیں بننی چاہیے. خاموشی سے چینج آف گارڈز ہو جانا چاہیے. تو ان معاملات کو طے کیا جائے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اب سیاسی ہنگامہ بڑھ جائے گا. عمران خان اگر تلے بیٹھے ہیں کہ پاکستان اگر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو پاکستان سری لنکا بن جائے گا. ساتھ ہی وہ بار بار لوگوں کو احتجاج کی بات پہ ہر مسئلے پہ ہر موڑ پہ کال دیتے ہیں، اور پورے ملک میں لوگ نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں. اب مسلم لیگ نواز نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، خاص طور پر نواز شریف نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اور آج میں نے دیکھا کہ لبرٹی چوک میں آج مسلم لیگ نواز کا احتجاجی جلسہ ہے، حکومت احتجاجی جلسہ کر رہی ہے. اس طرح اگر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ورکرز، جمیعت علماء اسلام کے ورکرز بھی کی کال بھی مولانا فضل الرحمان دے چکے ہیں، اگر ہوگا تو پھر سڑکوں پر خون خرابہ ہو سکتا ہے. خدا را پاکستان کی حالت پہ رحم کریں. اور یہ جو عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے پرانے، اس میں اگر مطالبہ کیا بھی ساری پارٹیز نے، اور سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ سے پہلے دیا، انہوں نے درخواست کی تھی کہ اس معاملے میں فل بینچ بنایا جائے، اس لیے کہ کئی متضاد فیصلے ہیں، جس میں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ جو 63 آرٹیکل کا A B اس کی جو باقی شکیں ہیں، اس میں تو لگتا یہ ہے کہ وہ ریفیکشن کلوز ہی ختم ہو گئی ہے. اب کوئی ممبر اگر ووٹ دینا بھی چاہے، ووٹ دے بھی دے، وہ گنا نہیں جائے گا. اب اس کا اطلاق پنجاب اسمبلی کی ووٹنگ سے کیسے نہیں ہے، مجھے بات سمجھ نہیں آتی. جب یہ کہا جائے گا کہ
پارٹی کی 3 باتوں پہ ممبر کا اگر ووٹ بھی دے گا اور پارٹی لائن کے مطابق نہیں ہے تو پھر اسے گنا نہیں جائے گا. اب سوال یہ ہے تو اب بیچ میں سے پارلیمنٹری پارٹی آ گئی ہے. اب پارلیمنٹری پارٹی لیڈر کا ہم نے کہیں سے ذکر نہیں سنا ہے. یہ 4-5 دن 7 دن سے یہاں مذاکرات چل رہے تھے زرداری صاحب کے اور شجاعت حسین کے, اور اس میں شجاعت حسین کی اور خود پرویز الہی کی بات چیت بڑی چلتی رہی تھی, اور خود پرویز الہی کو تجویز دی گئی تھی پارٹی چیف کی طرف سے, وہ انہیں ملی. پھر ان کے بیٹے دوران اجلاس جب گزشتہ روز اجلاس ہو رہا تھا تو مونس الہی چودھری ظہور الہی روڈ پر چودھری شجاعت حسین سے ملنے گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے خط لکھا ہے. انہوں نے کہا ہاں میں نے خط لکھا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیو لیگ کے لوگ بیٹھے رہے, انہوں نے آخری وقت تک مشاورت کرتے رہے. انہیں معلوم ہو چکا تھا, ان تک پیغام پہنچ گیا تھا, خط کی تفصیلات مل گئی تھی کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جناب پرویز الہی صاحب کو, بھلے پرویز الہی کے تعلق کیو لیگ سے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خاندانی سیاست ہے اور خاندانی سیاست میں جو اختلافات ہیں اس کے دیکھیں کیا بھیانک اثرات ہیں. اتنی بڑی پارٹی تحریک انصاف, اتنی بڑی پارٹی نون لیگ, پنجاب کی 2 بڑی پارٹیاں, اور یہ 10 ممبروں کی جو کیو لیگ ہے اس نے سب کا نچایا ہوا ہے, اور اس پر داؤ کھیل رہے ہیں ہمارے ملک کے سب سے تیز سیاستدان جناب آصف علی زرداری صاحب. اب معاملہ کیا ہوگا؟ اب معاملہ جو ہے پرسوں سوموار کو لگتا یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ جو رسمی رہ گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک سوموار کو نہ صحیح, منگل یا بدھ کو ختم ہو جائے گی, کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنا اندیا صاف دے دیا ہے, اور انہوں نے جو اتوار کو اجلاس ہوا اس میں جو ووٹنگ ہوئی اور اس میں جو ڈپٹی اسپیکر کے فیصلہ تھا اسے انہیں بادی نظر میں ختم کر دیا ہے, اور اس انتخابی نتیجے کو مانا نہیں ہے, اور کہا ہے کہ وہ 1 جولائی کی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں. یہ تک کہا گیا کہ انہوں نے اگر حلف دوبارہ لے لیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو مجھے اجازت دیجیے, پاکستان کا سیاسی بحران جلدی ختم ہونے والا نہیں, اور عوام کی معاشی ابتلائیں اور عوام کی معاشی بدحالی کا کوئی بداوا نہیں. یہ بڑے ظالم پتھر دل سیاستدان ہیں, انہیں عوام کی فکر نہیں, انہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے. مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے, اور آپ اگر سبسکرائب کر دیں تو آپ کی اہم نوازش ہوگی. شکریہ.